الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو صلاۃ و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء
خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہوں۔ ماہ رمضان کا یہ چوتھا اور آخری جمعہ ہے۔ عقل مندوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے، اصحاب فکر کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اشارہ ہے۔ کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، وہ تھا نہیں، آیا اور اب جانے والا ہے۔ پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، آخری جمعہ، اس کے بعد اور جمعہ رمضان میں نہیں آئے گا۔ یہ رمضان بتا رہا ہے جو آتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے، جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہے وہ ہمیشہ ٹھہر نہیں سکتا۔ جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، جس کا سٹارٹ ہوتا ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، جو شروع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ماہ رمضان جاتے ہوئے پیغام دے رہا ہے، میں آیا جا رہا ہوں، تم بھی آئے ہو، ایک دن تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ ماہ رمضان آیا، 30 دن تھے، 29 دن تھے، ہفتہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا جمعہ آ گیا۔ یہی صورتحال ہم سب کی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزار چکے ہیں، بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سنجیدگی نظر نہیں آتی، عقل مندی بہت کم نظر آتی ہے کہ ہم کیوں آئے تھے، کس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پہ غور و فکر، عمل بہت کم نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رمضان کا جو چوتھا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، اس سے ہم نے سبق لینا ہے کہ ہم نے بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، جس طرح رمضان چلا جائے۔ اور قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ایک دن تم سب نے دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس آنا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کے لیے کچھ کر لو۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم موت سے جتنا بھاگو، بھاگ نہیں سکتے، کہاں جاؤ گے؟ پورے وقت پر موت تمہیں آ کے رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت سے بچنے کے لیے مضبوط دیواریں بنا لو، موت سے بچنے کے لیے بڑے بڑے قلعے بنا لو، سرنگیں کھود کر زمین میں چھپ جاؤ، فضا میں چلے جاؤ، ہوا میں چلے جاؤ،
لوہے کے مضبوط مکان بنا لو، سیکورٹی گارڈ بٹھا دو، نو گو ایریا لکھوا دو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فرمایا یدرککم الموت، موت کے فرشتے کی تم سے ملاقات ہو کر رہے گی، اور موت پورے ٹائم پر آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی وقت آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے۔ بالآخر سب جدا ہوں گے، بالآخر سب جدا ہوں گے، چند دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو بہت ہی میٹھا ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو کوشش کرنی ہے آخرت کی فکر کے لیے کہ دنیا سے جب ہم جائیں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے ہمیں اچھی موت آئے، اور پھر موت کے بعد قبر میں جو زندگی ملنی ہے، برزخی زندگی، وہ بھی ہمیں اچھی ملے، اور قیامت والے دن ہمارا انجام اچھا ہو۔ ابھی وقت ہے، جیسے کوئی بندہ رمضان کا چوتھا جمعہ آ گیا ہے، کچھ نہیں کر سکا، سیریس ہی نہیں تھا، سنجیدہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کو خیال آ گیا کہ ابھی 2-3 دن باقی ہیں تو مجھے ذرا سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس چھوڑو غلط کام، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا، سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اور پھر باقی روزے رکھے، قیام کیا، توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ سے وعدہ کیا پروردگار آئندہ میں نہیں کروں گا، تیری شریعت کی مخالفت، تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو کیا خیال ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کر دے گا؟ اللہ اسے راضی نہیں ہو جائے گا؟ تو رمضان کے ختم ہونے، چلے جانے سے پہلے اگر کوئی بندہ سوچ لیتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ زندگی کے جس حصے میں جا رہے ہیں، جتنی گزار چکے ہیں، ہم سب موت کے قریب ہیں۔ اب بھی اگر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا ہے ایمان والو تم سارے کے سارے توبہ طیب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں جو بندہ آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتنا کوشش کرو موت سے بھاگنے کے لیے بڑے انتظام کر لو، موت سے بچنے کے لیے بڑے پروگرام بنا لو، یدرککم الموت، موت پورے ٹائم پر تمہیں آئے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، وہ تمہیں پورے وقت پہ آ کر رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الموت قطع کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا جام ہے ہر کسی نے پینا ہے، قبر ایسا دروازہ ہے کہ ہر کسی نے گزرنا ہے۔
تیرا غافل نہ ہو گیا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوگا ایک دن مردائی سے کیڑوں نے کھانا ہے، ازل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، مسافر بے وطن ہے تو تیرا قبری ٹھکانہ ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، کرائے کے مکان میں رہنے والا کبھی مالک نہیں بنتا۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک کرائے کے مکان کی طرح ہے، دنیا ایک کرائے کا گھر ہے، اس کو ایک دن بدلنا پڑے گا۔ یہ سرائے مسافر ہے، جس طرح ایک سرائے میں ایک آنے والا رہتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر ایک اور آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ بادشاہ کی دربار، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک فقیر آتا ہے، مسافر آتا ہے، آ کر وہاں سو جاتا ہے۔ اس نے کہا اس گستاخ کو پکڑو، میرے سامنے پیش کرو۔ کہنے لگا کہ بادشاہ کے دربار میں سونے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کون سا دربار، کون سا مزار، کون سی محفل؟ کیا یہ دربار ہے، یہ محفل ہے، یہ مزار ہے، یہ کوئی اتنا اونچا مقام ہے؟ یہ بادشاہ کا دربار۔ کہنے والے بادشاہ یہ بتا پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ رہتا تھا۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس کا باپ رہتا تھا۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اور بادشاہ رہتا تھا۔ اب کون رہ رہا ہے؟ کہتے میں رہ رہا ہوں۔ آپ کے بعد کون رہے گا؟ کہتے کوئی پتہ نہیں کس کو نصیب ہو۔ اس فقیر نے بتایا جب پہلے کوئی اور رہتا تھا، پھر کوئی اور رہتا تھا، اب آپ رہتے ہیں، بعد میں کوئی اور رہے گا، تو یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں لوگ آتے ہیں وقت گزار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا بادشاہ کا دربار ہے؟ دنیا میں بھی ایسے ہم جن مکانوں میں رہ رہے ہیں یہاں پہلے لوگ رہتے تھے، پھر ہم آ گئے، ہم رہ رہے ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا میں اس کو اپنی عبادت کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد پورا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مقصد میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، اب بھی موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، سانس ہے تو چانس ہے، سانس چل رہے ہیں، ابھی بندہ توبہ کر کے اپنی وقت کی اصلاح کر لے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابھی میری باری نہیں ہے۔ یہ غفلت ہے، جنازہ پڑھ کے آتے ہیں بھول جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ابھی تو اس کا نمبر لگا ہے مجھے تو بہت دے۔ ہر فوت ہونے والا بتاتا ہے میں جا رہا ہوں تم تیار رہنا۔ موت کا فرشتہ جب کسی کی روح اپنے قبضے میں لیتا ہے باقیوں کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس بھی آ سکتا تھا لیکن اس کا نام مجھے بتایا گیا، میں اس کے پاس چلا گیا، تم تیاری کر لو تمہارے پاس آنے والا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ جس کو کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی وہ ایکسپائر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی موت ہو سکتا ہے، موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میرا کس جگہ خاتمہ ہوگا۔ کیا اس کو بھی غفلت والی زندگی گزارنی چاہیے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پھر رہے ہیں، غفلت میں پھر رہے ہیں۔ نماز پڑھی ہے یہ ٹائم ہی نہیں ملتا، قرآن پڑھا ہے وہ جی بچپن میں پڑھا نہیں اب وقت ہی نہیں ہے، دنیا داری کے اندر بڑا ٹائم اس کے پاس ہے لیکن آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک سمندر اور دریا چل رہا ہے، ایک چڑیا وہاں جاتی ہے، وہاں سے جا کر پانی اپنی چونچ میں ایک قطرہ لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں
یہ ایسے ہی ہے جس طرح سمندر کے پانی کا ایک قطرہ ہو. دنیا قطرہ ہے، آخرت سمندر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ دریا کے پانی کے اندر سوئی کو ڈالتا ہے پھر نکالتا ہے، اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے؟ وہ پانی کا ایک قطرہ دنیا ہے اور آخرت سمندر ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. عارضی چیز کے پیچھے مرے جا رہی ہیں، کھپے جا رہی ہیں، وقت بھی لگا رہی ہیں، صلاحیتیں بھی لگا رہی ہیں، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، خون پسینے بھی لگا رہے ہیں. عارضی کے لیے، قطرے کے لیے سمندر کو ہم نے بلایا ہوا ہے. دنیا کی زندگی عارضی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے، باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی کی ایک لیمٹ ہے، آخرت کی زندگی کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ذہن سازی کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو بتایا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی نگاہ دنیا پہ بہت کم ہوا کرتی تھی، ان کی نگاہ آخرت پہ ہوا کرتی تھی. اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی بتایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور دنیا میں ایک دوسرے کی ریس کرنے والوں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ریس کرو، اس میں سبقت لے جاؤ، اس میں کوشش کرو آگے نکلنے کی. دنیا میں تو بڑی ریس کرتا ہے، کچا مکان ہے اس کا پکا مکان ہے میرا بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے میرا بھی ہونا چاہیے، اس کے اکاؤنٹ میں بڑا بیلنس ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس فلاں فلاں سہولتیں میرے پاس بھی ہونا چاہیے. لیکن صحابہ یہ سوچتے تھے وہ تو جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، اس نے اتنی نیکیاں کما لی ہیں، اتنا ثواب کما لی ہے، وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنے نوافل پڑھتا ہے، اتنی تلاوتیں کرتا ہے، اتنی ثقافتیں کرتا ہے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ وہ واقعہ مشہور ہے. غریب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ جو مالدار لوگ ہیں ہم سے آگے نکل گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، جائیداد نہیں، پیسہ نہیں. وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ان کے پاس مال ہے تو انہوں نے مکان بنا لیے، کوٹھیاں بنا لی، انہوں نے دنیا میں شہرت حاصل کر لی، دنیا میں سہولتیں حاصل کر لی. آپ دعا کیجئے کہ ہمارے پاس بھی مال آ جائے، ہم بھی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارے نہیں. فکر کیا ہے کہ ان کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کرتے، ہم پیچھے رہ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مالدار مال خرچ کریں گے تم وظیفہ پڑھنا ثواب برابر ہے. آپ نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ، 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر. وہ مال خرچ کریں گے تو اذکار کرنا ثواب برابر ہے. وہ غریب صحابہ، فقیر صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب ہم پیچھے نہیں رہ پائیں گے، اب ہم برابر جنت کے راستے پہ چلیں گے. لیکن جب کیا ہوا، نماز کے بعد وہ غریب صحابہ وہ ذکر اذکار کرنے لگے. امیروں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ چھپا بھی نہیں سکتے تھے، اصل بات بتا دے. اب اگلی نمازوں پہ صورتحال یہ بن گئی، غریب بھی اذکار میں مصروف ہے، امیر بھی اذکار میں مصروف. کوشش ہے یار کسی کی کہ میں پہلے جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں جانے والے لوگوں کی پہلی صف میں ہوں، میں اگلے دستے میں ہوں، اگلی جماعت میں ہوں. پھر صحابہ کی پریشانی بڑھ گئی، غریب صحابہ کی. آئے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یا رسول اللہ جو آپ نے وظیفہ میں بتایا تھا وہ امیروں کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی کرتے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا.
سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ رب العالمین نے فرمایا جلدی کرو، مسابقت کرو، ریس لگاؤ، آگے نکلنے کی، پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کیا چیز حاصل کرنی ہے؟ مغفرت حاصل کرنی ہے، رب سے جنت حاصل کرنی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، پروگرام بنا کے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہم کوئی مال کا مطالبہ کرتے ہیں، مال غنیمت بہت زیادہ آیا ہوا ہے۔ انصار گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ہم مال مانگیں گے، زمین کا ٹکڑا مانگیں گے، ہم ان سے درہم و دینار مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، دنیا کا مال مانگیں گے۔ رحمت للعالمین کے پاس آئے، آ کر جب وہ بیٹھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے سوال کرنے سے پہلے خود آفر کر دی۔ آپ نے فرمایا انصاریو بڑے عرصے بعد آئے ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، مانگو جو مانگو گے میں تمہیں لا کر دوں گا، میں رب سے دلا کے دوں گا، سوال کرو۔ خود جب آفر سنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے، انصار کے ذہن بدل گئے، سوچیں بدل گئیں، پروگرام بدل گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا وقت چاہیے، ہم مشورہ کر لیں۔ انصار کے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، پہلے تو ہم دنیا مانگنے آئے تھے، اب خود اللہ کے نبی نے جب آفر کر دی اب دنیا نہیں مانگنی، دنیا سے قیمتی چیز مانگنی، اب درہم و دینار نہیں مانگنے، سونا چاندی نہیں مانگنی، زمین کے ٹکڑے نہیں مانگنے، ان تمام چیزوں سے قیمتی چیز مانگنی ہے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سوچ لیا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ انصار کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ، جن کو فکر تھی آخرت کی، جن کو پتہ تھا دنیا کی زندگی عارضی ہے، جن کو پتہ تھا کہ ہم دنیا میں مال بنانے نہیں آئے، جائیدادیں بنانے نہیں آئے، ہم تو رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، رب کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، نیک اعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی بخشش کروا کے ہم جائیں گے۔ یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے رحمت والے برکت والے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصاریوں کی مغفرت فرما دے، انصار خاندان انصار قبیلے کی بخشش فرما دے۔ انصار بول پڑے یا رسول اللہ صرف ہمارے لیے نہیں ہماری اولاد کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیئے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار، انصاری بول پڑے یا رسول اللہ ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے، ہماری اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے، ان کو بھی معاف کر دے، ان کی بھی بخشش ہو جائے، ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ انصاریوں نے یہ دعا سنی، آمین کا، اٹھے خوشی خوشی گھر واپس گئے۔ گھر والوں نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سونا ہے، کہاں چاندی ہے، کتنی زمین لے کے آئے ہو، کتنی جائیداد لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے ہم سب پہلے تو یہ چیزیں لینے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں جب خود آفر دی گئی تو ہم نے ان تمام چیزوں سے قیمتی چیز اللہ کے نبی سے مانگی۔ انہوں نے کہا گھر والوں نے کیا مانگ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ جواب دیا انصار نے گھر والوں کو ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر نے بخشش کی دعا کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ دنیا میں جو بندہ آیا ہے یہ نہیں جس ترتیب سے وہ آیا ہے ویسے جائے گا، پہلے باپ آیا تو باپ کا پہلے نمبر لگے گا، پھر بیٹا، پھر پوتا۔ یہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ کہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہنا، ابھی تو دادا جی زندہ ہیں، ابھی تو ابو جی زندہ ہیں، ابھی تو بڑا بھائی زندہ ہے، بڑی بہن زندہ ہے، نہیں، اللہ کی ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے پہلے بلا لے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تمہیں پتہ ہو، تمہیں فکر ہو کہ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس میں ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی نہ وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری ایام ہیں. اب جس طرح رمضان کے آخری ایام ہیں اور ہم میں سے ہر بندے کی زندگی کے آخری ایام ہی چل رہے ہیں. اکثر نے تو اپنی زندگی کا لمبا عرصہ زیادہ وقت گزار لیا ہے, بہت تھوڑا ٹائم باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے, آخری مہینہ یا آخری ہفتہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میرے ساتھیو, میں نے کسی کو اپنی زندگی میں کبھی دکھ دیا ہو یہاں بدلہ لے لے, کل قیامت والے دن اللہ کو شکایت نہ کرے. 3 بار اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا. دور بیٹھا ہوا ایک صحابی کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک جنگ کے موقع پر مجھے چھڑی کے ساتھ مارا تھا, مجھے بدلہ چاہیے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آ جا, تعال یا اخی بھائی ادھر آ جاؤ, آپ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو, کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر نہ کرنا, کو شکایت نہ کرنا کہ اللہ تیرے نبی نے مجھے مارا تھا. صحابہ کرام اللہ اکبر اتنے پریشان ہیں, اللہ اکبر اتنے پریشان ہیں کہ اب ہم یہ منظر کس طرح دیکھیں گے. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری آنکھوں کے سامنے بدلہ لے گا, ہم کیسے برداشت کر پائیں گے. ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی, رحمت کائنات کو مارے گا, یہ منظر ہم کیسے برداشت کر پائیں گے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں پریشان نہیں ہونا, یہاں حساب دینا آسان ہے, وہاں حساب دینا مشکل ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ شخص آگے بڑھا, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب آ گیا, آپ نے اس کو لاٹھی پکڑا لی, فرمایا یہ پکڑ لاٹھی اور مجھ سے پورا پورا بدلہ لے لے. کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے تو بدلہ لینے آیا تھا, اگر پورے پورے بدلے کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر جنگ کے اندر جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی, لاٹھی ماری تھی, میرے جسم کے اوپر قمیض نہیں تھی, کرتا نہیں تھا, مجھے پورا بدلہ دینا ہے تو پھر اس طرح ہی مجھے بدلہ دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مجمع میں سب صحابہ کے سامنے اپنی قمیض مبارک اتاری. آپ نے فرمایا ساتھی آگے ہو اور محمد سے پورا پورا بدلہ لے لے. جب اس صحابی نے یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس نے بدلہ کیا لینا تھا, اس نے لاٹھی پھینکی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے لپٹ کے آپ کے سینے پہ, آپ کے پیٹ پہ, آپ کے جسم مبارک پہ بوسے دینے لگ جاتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینے کا تو صرف بہانہ کیا تھا, میرے دل میں خواہش تھی کہ کبھی کوئی اس طرح کا موقع ہے میں رحمت للعالمین کے مبارک جسم کو چوم لوں تاکہ اللہ میرے اوپر جہنم کی آگ کو آرام فرما دے, اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. آج اللہ نے موقع دیا, میں نے بدلہ لینے کا بہانہ کیا تھا, میں نے آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے تو بہانہ کیا تھا, لیکن میں نے پورا پورا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں, اور آج دیکھیں ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, گناہ کرتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا, لوگوں کے حق پہ حق کھائے جا رہے ہیں احساس ہی نہیں. بہنوں کی زمینیں کھا گئے, بیٹیوں کے حصے کھا گئے, بیٹیوں کے مال جائیداد حصہ بیٹوں کو دے دیا, بہنوں کا حصہ بھائیوں کو دے دیا, زندگی میں ظلم کر رہے ہیں اور لوگوں کے حق کھا رہے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. جس کو کمزور سمجھا اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, کسی کا مال ہتھیا لیا, کسی کی جائیداد ہتھیا لی, کسی کا زمین ہتھیا لی, کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا, کسی کے اوپر ظلم کیا, زیادتی کی اور کسی کا حق مارا, اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا.
رحمت للعالمین نے یہ درس دیا امت کو، حق والے کا حق دنیا میں دے دو، یہاں دینا آسان ہے وہاں دینا بہت مشکل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہے یہاں دنیا میں اسے راضی کر لے، یہاں دنیا میں درہم و دینار دے کے، دنیا کا مال دے کے اس کو راضی کر لے، کل قیامت والے دن کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں مظلوموں کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی مظلوموں کے گناہ لے کے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر بندے کو ایک مکان ملے گا مرنے کے بعد، وہ مکان اچھا بھی ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مکان ملے گا جو ہم خود بناتے ہیں۔ ہر بندہ مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں اپنے لیے مکان خود بنا رہا ہے۔ میں بھی اپنا مکان بنا رہا ہوں اور آپ بھی اپنا مکان بنا رہے ہیں۔ وہ مکان کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ اینٹوں سے نہیں، وہ گارے سے نہیں، وہ چپ سے نہیں، وہ ٹائلوں سے نہیں، وہ اعمال سے بنتا ہے۔ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہے فیصلہ کرنا مجھے مرنے کے بعد کس طرح کا مکان ملے گا، برے قیامت والے دن کس طرح کا مکان اور کوٹھی ملے گی۔ بس گریبان میں جھانکیں، چند سیکنڈ میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے لیے کیا بنا رہا ہوں۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مومن کا بھی ایک انجام وہ فاسق کا بھی ایک انجام۔ نیکیاں کرنے والا گناہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، شریعت پہ چلنے والا شریعت کی مخالفت کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ جس طرح دنیا میں اعمال مختلف ہیں مرنے کے بعد انجام مختلف ہے۔ جس کو اللہ نے عقیدہ توحید دیا ہے، صحیح ایمان دیا ہے، نیک اعمال کی توفیق دی ہے اور پھر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے لیے آخرت کا بہترین مکان بنا رہا ہے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں، رسول اللہ کی سنت نہیں اور اسلام کی شریعت کی پابندی نہیں، گناہوں میں نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ خود فیصلہ کر لے، وہ اپنے لیے گندا ترین برا ترین بدترین ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ اور اب موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ رمضان جا رہا ہے اور ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی اصلاح کر سے دنیا جائے، جو اپنے رب کو منا کے دنیا سے جائے۔ جو دنیا سے جائے اس کا رب اس پہ راضی ہو۔ سمجھانے کے لیے کسی نے ایک مثال دی۔ ایک بزرگ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، منڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کسی کاروباری مرکز میں نظر آئے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں صلح کروا رہا ہوں۔ کس کی صلح کروا رہا ہوں؟ مخلوق کی خالق سے صلح کروا رہا ہوں، بندوں کی ان کے رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ ان کا رب روٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں ان کی صلح ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ بابا جی کہتے ہیں اللہ تو مان رہا ہے لیکن یہ بندے نہیں مان رہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رب صلح کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ بزرگ قبرستان میں نظر آئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا صلح کروا رہا ہوں۔ صلح کروا رہے کن کی؟ یہ قبرستان والوں کی۔ کن کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ تو پھر بزرگ نے کہا اب صلح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اب یہ تو مانتے ہیں وہ نہیں مان رہا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں رب کو منا سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنی زندگی اسلامی بنا سکتے ہیں۔ رب سے صلح کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی، پھر موقع ختم۔
پھر بندہ چاہے گا کہ رب راضی ہو جائے، پھر چاہے گا میں نیک بن جاؤں، پھر چاہے گا میں رب کو منا لوں، پھر رب صلح نہیں کرے گا۔ اب موقع ہے، صلح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب سے صلح کیجئے، اپنے مالک کو منا لیجئے، گناہ بخشوا لیجئے، اسی کے اندر ہی کامیابی ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ دنیا میں جتنا بھی مال بنا لے، کتنی جائیدادیں بنا لے، جتنے عہدے لے لے، جتنی شہرت حاصل کر لے، بالآخر موت ہے۔ جب موت آتی ہے پھر کچھ کام نہیں آتا، چھوٹ جاتا ہے یک لخت ہر ایک اپنا پرایا، یہ ساتھ آخر بھی بڑی عجب گڑی ہے، ایک تو کے تمناؤں کی تکمیل میں سرشار، ایک موت کے ہر وقت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی بنا لوں، وہ بھی بنا لوں، لیکن اچانک موت کے فرشتے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو لوگ آئے تھے چلے گئے، ذرا غور کریں، کیا ان میں مالدار نہیں تھے؟ کسی نے مال نے ان کو بچایا؟ وہ عہدیدار نہیں تھے، کسی کے عہدے نے ان کو بچایا؟ کیا وہ عزت والے نہیں تھے؟ ان کی پارٹی نہیں تھی، ان کے سپورٹر نہیں تھے، ان کو چاہنے والے نہیں تھے، ان کو بچانے والے نہیں تھے، ان کے لیے جان قربان کرنے والے نہیں تھے؟ کوئی کام آیا؟ کوئی کام نہیں آیا۔ جس طرح موت کے وقت کوئی کام نہیں آتا، اسی طرح قیامت والے دن جس کے عمل کی سواری کمزور ہو گئی اس کو کوئی جنت تک نہیں پہنچا سکے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سر و قطار ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مایوب کی عائشہ، اے عائشہ کس بات پہ رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ، آج میں نے جہنم کو یاد کیا اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ اللہ والے جہنم کو یاد کرتے، ان کے عذابوں کو یاد کرتے، ان کو رونا آ جاتا۔ آج ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، رونے نہیں آتے۔ ذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ، آج میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے جہنم کے بارے میں سوچا، جہنم کی تکلیفوں کے بارے میں سوچا، جہنم کے عذابوں کے بارے میں سوچا، فبکیت یا رسول اللہ، پھر مجھے رونا آ گیا کہ کیا بنے گا، جہنم کی آگ سے میں کیسے بچوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فکر کیوں نہ کرتی، روتی کیوں نہ کہ جہنم تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں دکھ دکھ ہوں گے، جہاں پریشانیاں ہوں گے، آگ ہی آگ ہوگی، جہاں بسترے بھی آگ کے ہوں گے، پانی بھی آگ کے اوپر تپایا ہوا کھولتا ہوا پینے کو ملے گا، گلے میں اٹک جانے والا آگ کا تھور کا درخت کھانے کو ملے گا۔ فرمایا اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، ہر طرف آگ ہی آگ، آگ کے شعلے ہوں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک کھال آگ کی وجہ سے جل جائے گی فوراً دوسری چلا دی جائے گی تاکہ عذاب میں کمی نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ 69 حصے زیادہ ہے، اس سے سخت ہے، ہم تو دنیا والی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا ابھی جو دھماکے کی آواز تم نے سنی ہے، اتدرون تمہیں پتہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم میں گرایا گیا، وہ گرتا رہا، آج اس کی تہ کو جا کے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے ہلکا ترین عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا اس کے صرف پاؤں کے نیچے جہنم کی آگ کی جوتی لگائی جائے گی، اس جوتی کے لگانے کی وجہ سے اس کے سارے جسم میں اس طرح کی آگ بھڑک اٹھے گی، اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے کے اوپر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندے کو صرف ایک لحظے کے لیے
جہنم دکھائی جائے گی یا جہنم سے ایک غوطہ دیا جائے گا، اس کے بعد پوچھا جائے گا اے بندے یہ بتا حل مر بک نعیم قط، دنیا کی زندگی کیسی گزری ہے، دنیا میں تو نے نعمتیں دیکھی ہیں، سکھ دیکھا ہے؟ وہ بندہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ساری زندگی کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، وہ کہے گا پروردگار جہنم کا ایک لحظے کا ایک لمحے کا دکھ چکھنے کے بعد ایسے لگتا ہے واللہ کی ما مر بی نعیم قط، اللہ کی قسم میں نے دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں ہے۔ یہ تو جہنم کے ایک لمحے کا عذاب ہے، دنیا کے سارے سکھ بھول گئے، ساری سہولتیں بھول گئیں، ساری آسانیاں بھول گئیں، ساری نعمتیں بھول گئیں، اور جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جہنم سے بچنے کے لیے عقیدہ توحید اپنائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں، رسالت میں بھی رسول اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا، ہم تو رسالت میں بھی وحدانیت کے قائل ہیں، ہمارے نبی جیسا نہ کوئی آیا نہ آ سکتا، نہ رب نے بنایا ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان، اور آپ علیہ السلام جیسا رب نے بنائے نہیں، اور اس کے بعد اللہ کی شریعت کی پابندی، سچے دل سے توبہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، والدین کو راضی رکھنا، حقوق اللہ حقوق العباد کی صحیح ادائیگی، یہ جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے جہنم کو یاد کیا اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دے پیار کیا، آپ نے فرمایا عائشہ رو نہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے سردار ہیں، کیا کل قیامت والے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا آپ ہمیں بھول جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ایسا بات ایسے ہے اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر عاد عادا، 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک مقام جب نام اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ عند المیزان، جب اعمال تولنے کے لیے عدل و انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے، اس وقت وزن اعمال کے وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند الصراط، جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور وہ جہنم کے اوپر ہی ہوگا۔ ان منکم الا واردھا، ہر کسی کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ فرمایا جب پل صراط سے گزرنا ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، ان مقامات پہ کون کامیاب ہوگا؟ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو حقیقی روزے دار ہوگا، جو شریعت کے اوپر چلنے والا ہوگا، جو رب کو منا چکا ہوگا، رب کو راضی کر چکا ہوگا، اسلامی زندگی گزار کے آیا ہوگا، زندگی کے مقصد کو پورا کر کے آیا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر رب العالمین اس کو پل صراط کے اس مشکل وقت میں بھی نجات عطا فرما دے گا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال ذخیرہ کرنے چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ رمضان آنے سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے تو پھر فائدہ ہے، ورنہ ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ بدبختی ہے، ہمیں ہلاکت سے، تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ہماری مسجد میں نماز عید الفطر انشاءاللہ 6:45 پر 6:45 بجے ادا کی جائے گی. تمام احباب ٹائم نوٹ کر لیں اور وقت کی پابندی کریں. ہر گھر کے ماہ رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اللہ کا گھر مساجد ان کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا ایک برکت والا مہینہ ہے اور پھر اس کا آخری جمعہ ہے. اس آخری جمعے میں ایک عظیم نیکی کرنی کہ مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کرنا ہے. یہ بڑی عظیم سعادت ہوتی ہے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے میں بھی کرتا رہتا ہوں. کوئی بھی نیکی کا کام ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں کروں اور باقی آپ لوگ جو سنتے ہیں عمل کرتے ہیں آپ کی وجہ سے بھی الحمدللہ اللہ مجھے اجر و ثواب دیتا ہے کیونکہ میری ترغیب سے آپ یہ کام کرتے ہیں. پہلے بھی ماشاءاللہ رمضان کے شروع میں آپ نے تعاون کیا ہے تو کچھ ساتھیوں نے ماہانہ تعاون کے لیے بھی نام لکھوایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے اور مزید بھی کوئی ساتھی اپنی طرف سے اپنے بزرگوں والدین کی طرف سے دنیا سے چلے گئے ہیں صدقہ جاریہ کے لیے مسجد کا ماہانہ معاون بننا چاہتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح آج خصوصی طور پہ آپ نے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حسنات کو عبادات کو قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام